کتاب کا نام ہے حماقتیں. شفیق الرحمان صاحب کی تحریر ہے اور اس میں سے مضمون نیلی جھیل کا حصہ دوم. گھر میں کئی نوکر تھے جن میں سب سے سینئر رستم تھا. وہ ادھیڑ عمر کا تھا. اس کا تکیہ کلام رکھی ہے تھا. کوئی پوچھتا، میاں رستم میری اینک کہاں گئی؟ جواب ملتا، جی فرش پر رکھی ہے. میرے کاغذات یہاں تھے، کہاں گئے؟ جی ردی کی ٹوکری میں رکھے ہیں. میرا بٹوا کہاں گیا؟ جی حوض کی تہ میں رکھا ہے، ننھے میاں پھینک آئے تھے. اسے ریڈیو کا بے حد شوق تھا. جب دیکھو ریڈیو سے کان لگائے سن رہا ہے. ایک مرتبہ کھانا کھاتے وقت کسی نے رکابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ رستم فوراً بولا، بہاگ کا خیال ہے، بلمت لے میں. ویسے اس وقت ریڈیو پر پکا گانا بھی ہو رہا تھا. ہمیں باورچی نے بتایا کہ صبح اٹھ کر رستم یوں دعا مانگتا ہے، اے خدا اس وقت دن کے 6:15 بجا جاتے ہیں، اب آپ اردو میں دعا سنیے. یہ دعا دوپہر کو 1 بجے اور رات کے 9 بجے پھر مانگی جائے گی. اس دعا کی خاص خاص سرخیاں یہ ہیں. پھر دعا مانگ چکنے کے بعد کل پھر میں اسی وقت دعا مانگوں گا. اچھا اب اجازت دیجیے، آداب عرض. اور بعض اوقات تو رستم دعا کے بعد خدا کو موسم کا حال بھی بتایا کرتا. باورچی بے حد موٹا تھا، اتنا کہ تصویر کھینچتے وقت اس کی کئی تصویریں لینا پڑتی تھیں تاکہ وہ مکمل آ جائے. وہ ہر وقت ہنستا رہتا تھا. اکثر اس سے پوچھا جاتا کہ ہنستے کیوں ہو؟ جواب ملتا، جناب شکل ہی ایسی ہے. اس کی گفتگو سن کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ریڈیو پر دیہاتی پروگرام ہو رہا ہو. بعض اوقات وہ جان بوجھ کر بہرا بن جاتا. ہم آوازیں دیتے رہتے اور وہ بالکل نہ سنتا. ایک مرتبہ روفی چلاتے رہے اور ساتھ کے کمرے میں چپ چاپ سنتا رہا. ہم کھڑکی سے اسے دیکھ رہے تھے. اس سے جب پوچھا گیا کہ اتنی آوازیں اسے کیوں سنائی نہیں دی تو بولا، میں نے آپ کی پہلی آوازیں نہیں سنی، صرف چوتھی آواز سنی تھی. ایک مرتبہ ہمارا گھوڑا کھو گیا. سب نے باری باری ڈھونڈا، کسی کو نہ ملا. باورچی گیا اور گھوڑے کو پکڑ لایا. پوچھا، یہ تمہیں کیسے مل گیا؟ بولا، سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں گھوڑا ہوتا اور کھوئے جانے کی نیت ہوتی تو کہاں جاتا. بس میں سیدھا اسی جگہ گیا اور گھوڑا وہیں کھڑا تھا. گھر میں بہت سے پالتو جانور اور پرندے تھے. ایک طوطا تھا جو روفی کے ابا کے دفتر میں رہتا تھا. اسے چند فکرے یاد تھے. جب کوئی آتا تو ہیلو کہتا، پھر کہتا دروازہ بند کر دیجیے. وہ اندر آ جاتا تو اسے روفی کے ابا کے متعلق بتاتا کہ باہر گئے ہوئے ہیں یا گھر میں ہیں. جاتے وقت پھر کہتا دروازہ بند کر دیجیے. ہمیں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ ہم اس طوطے کے ساتھ باتیں کیا کریں اور اسے اچھے اچھے فکرے سنائیں. لیکن ہم کو دیکھ کر نہ جانے اسے کیا ہو جاتا، بس وہ ایک فکرے کا جاپ کرنے لگتا. میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں. ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے. بولو مٹھو، شاباش، باتیں کرو، یہ کہو وہ کہو، نئے نئے فکرے سکھاتے. لیکن اس کی میاں مٹھو ختم نہ ہوتی اور ساتھ ساتھ وہ ہماری طرف اس انداز سے دیکھتا جیسے جواب کا منتظر ہو. ہر مرتبہ کچھ اس قسم کی گفتگو ہوتی. ہیلو، وہ کہتا. ہیلو بھئی طوطے، سناؤ کیا حال ہے؟ میاں مٹھو ہوں، بڑے پیار بھرے لہجے میں جواب ملتا. ہاں ہو. میاں مٹھو ہوں، چلا کر. درست کہتے ہو. میاں مٹھو ہوں، اس مرتبہ لہجہ سوالیہ ہوتا. ہو گئے. میاں مٹھو ہوں، بڑی حیرانی کے ساتھ.
تو پھر کیا کریں؟ میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں، غصے میں۔ مان لیا بابا، مان لیا، عجب نامعقول طوطا ہے۔ میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو، اور ہم وہاں سے چلے آتے۔ کچھ سفید رنگ کی موٹی موٹی ایرانی بلیاں بھی تھیں جو اس قدر مغرور تھیں کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھیں۔ البتہ ایک چھوٹی سی بلی بڑی ذہین اور سمجھدار تھی۔ وہ صبح صبح ہمیں جگانے آتی، چپکے سے پلنگ پر چڑھ کر پاؤں میں ہلکی سی گدگدی کرتی، جگا کر ایک کونے میں انتظار کرتی کہ کہیں ہم دوبارہ نہ سو جائیں۔ بڑے کمرے میں کچھ قالین تھے، اتنے خوبصورت کہ انہیں فرش پر دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس ہوتا۔ وسط میں جو بڑا قالین تھا اس کا کچھ حصہ جل گیا تھا، اس طرح کہ وہاں پر نہ صوفہ رکھا جا سکتا تھا نہ کوئی میز۔ جب کبھی مہمان آتے تو وہی عقل مند بلی اس جلے ہوئے حصے پر بٹھا دی جاتی۔ وہ کچھ اس انداز سے وہاں بیٹھتی جیسے اسے کسی کی بھی کچھ پرواہ نہیں ہے، اسے لاکھ بلاتے، بہلاتے، پھسلاتے، پیار کرتے، لیکن وہاں سے تب تک نہ ہلتی جب تک وہ سب چلے نہ جاتے۔